نیت کرتا ہوں نماز جنازہ فرض کفایہ، ساتھ 4 تکبیروں کے، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے اس حاضر میت کے، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر. یہ نیت ہوتی ہے. اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں اور 3 چیزیں سنت مؤکدہ ہوتی ہیں. ایک فرض تو ہوتا ہے آدمی کا کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کرنا، قیام اس میں فرض ہے. بلا عذر بیٹھ کے پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. ہاں کوئی بیمار ہے اس کے ساتھ شرعی عذر لاحق ہے تو بیٹھ کے پڑھے گا، اب ہو جائے گی. اور دوسرا رکن ہوتا ہے 4 تکبیریں. جنازے کی 4 تکبیریں فرض ہیں اور 3 چیزیں اس میں سنت مؤکدہ ہیں: ثنا پڑھنا، درود پاک پڑھنا اور میت کے لیے دعا پڑھنا. یہ 3 سنت مؤکدہ ہیں اور سنت مؤکدہ کا ترک کرنا 1-2 بار کیا تو برا ہے، اور اگر عادت ہی بنا لیں تو انسان گناہگار ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم جنازے کے کم از کم 2 فرض پورے کر لیں گے تو نماز جنازہ ادا ہو جائے گی. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں گے، ہاتھ بالکل وہی نماز کی مثل باندھ کر سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے. نماز فرض کی ثنا میں اور نماز جنازہ کی ثنا میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اس میں اس طرح ہم پڑھیں گے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. تو وجل ثناؤک کے لفظ اس میں زیادہ ہوتے ہیں. یہ کسی بھی کوئی نمازی جنازہ کی کتاب ہو اس میں یہ پورے لکھے ہوگی ثنا، اچھی طرح ہمیں یاد کر لینی چاہیے. بھائی نماز جنازہ کا طریقہ بہت آسان ہے. نماز جنازہ میں 4 تکبیریں فرض ہیں. یعنی اگر کسی کو کچھ بھی نہ آتا ہو جنازے میں، امام نے جب اللہ اکبر کہا تو یہ بھی اللہ اکبر کہے، امام نے جب دوسری دفعہ اللہ اکبر کہا تو یہ بھی اللہ اکبر کہے، جب امام نے تیسری دفعہ اللہ اکبر کہا تو یہ تیسری دفعہ کہے، امام جب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہے تو یہ چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے، اور امام جب سلام پھیرے تو یہ بھی سلام پھیر دے. تو یہ جنازہ ہو گیا. چاہے کوئی بھی دعا نہ پڑھی جائے فرض ادا ہو جاتا ہے. البتہ طریقہ یہ نہیں ہے، مسنون طریقے پر جنازہ پڑھنا چاہیے. مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد آپ ثنا پڑھیں، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس میں بعض لوگ الفاظ بڑھاتے ہیں وجل ثناؤک. تو یہ وجل ثناؤک کے الفاظ پر میں نے بہت ریسرچ کی تھی ایک دفعہ، یہ کہیں بھی کسی بھی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے. وہی ثنا پڑھنی چاہیے جو نماز میں پڑھتے ہیں ہم. اس کے بعد درود شریف ہے، وہی درود شریف جو درود ابراہیم دوسری تکبیر کے بعد آپ پڑھ لیں. تیسری تکبیر کے بعد آپ دعا پڑھ لیں. ایک مشہور دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ والی مشہور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی حدیث میں بہت ساری دعائیں آئی ہیں. ہم لوگ ایک ہی کو پکڑ کے بیٹھ گئے. تو بہت ساری دعائیں، بڑی اچھی اچھی دعائیں ہیں. تو کم از کم 2-4 دعائیں تو وہ یاد کر لینی چاہیے. تو وہ دعائیں بھی میت کے لیے پڑھنی چاہیے. اور اگر کوئی سورہ فاتحہ کو بطور دعا کے کبھی کبھار پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے. تو یہی احناف کا اور دوسرے ائمہ کا اختلاف ہے. وہ سورہ فاتحہ کو نماز جنازہ میں لازم سمجھتے ہیں اور بطور قرات کے سمجھتے ہیں، جبکہ نماز جنازہ تو ایک محض دعا ہے. اس کا وہ ارکان نہیں ہے جو نماز میں جس طرح سے دوسرے ارکان ہوتے ہیں، رکوع سجدہ، یہ چیزیں نہیں ہیں. تو اس طرح اس میں سورہ فاتحہ بطور دعا کے پڑھی جا سکتی ہے، بطور تلاوت کے، بطور قرات کے نہیں پڑھی جا سکتی. Wake up to reality. کیا جنازے کو رکھا، امام مرد ہے تو سر کی طرف، عورت ہے تو بیچ میں، ایک سے زائد ہے تو ادھر عورتیں ادھر مرد ہے، اگر پورے مرد ہے تو ایک کے لگا دیے. اس کے بعد امام کھڑا ہوا، کھڑا ہو کر وہ اب جو ہے وہ کھڑا ہوا، وہ پہلی چیز ہوگی. نیت اس کی ہے نماز پڑھانے کی، اور وہ اللہ اکبر کہیں گے. ٹھیک، جب اللہ اکبر کہیں گا اور ہاتھ باندھ لیں گا، سب پیچھے مقتدی بھی آپ لوگ اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیں. ٹھیک، ہاتھ باندھنے کے بعد آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے. ٹھیک، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ضمی سورہ بھی آپ ملا سکتے ہیں، یہ سنت ہے اس کی. سورہ فاتحہ تو فرض ہے. جیسا کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. ٹھیک، وہ جہر سر وہ میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، ابھی کوئی نماز نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. تو آپ نے اللہ اکبر کا ہاتھ باندھا، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد ضمی سورہ ملایا. کوئی بھی سورہ آپ چاہے تو ملائے، نہ بھی ملائے تو کوئی مسئلہ، لیکن ملانا چاہیے، سنت ہے. اس کے بعد پھر آپ کہیں گے اللہ اکبر. پہلا اللہ اکبر ہوگا، یہ دوسرا ہے. پہلے کے بعد سورہ فاتحہ اور ضمی سورہ، پھر کہیں گے اللہ اکبر. ٹھیک، اللہ اکبر کہیں تو اس میں جو چیزیں ملتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کا تذکرہ نہیں آتا اس نماز میں، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ رفع دین ہر تکبیر پر نماز جنازہ میں بھی کرتے تھے، لیکن سنت سے یہ بات ثابت نہیں، آپ کے عمل سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو امام نے پہلے کا اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیا، سورہ فاتحہ زمین، پھر کہیں گے اللہ اکبر. اب جب دوسری بار اللہ اکبر کہیں گا، چاہے تو ہاتھ اٹھائیے، اگر آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے تو ہاتھ بندے رہیں گے. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا غلط فہمی کیا کرتا، اللہ اکبر اللہ اکبر سر کو اٹھاتی، کیا ہے پتہ نہیں. جنازے کی نماز کو کھڑے اللہ اکبر پہلی بار کرتے، اس کے بعد اللہ اکبر سب لوگ
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, गर्दन को उठाते। हाथ उठाने का तस्करा अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलता है, गर्दन उठाने का तो कहीं भी नहीं है। गर्दन से यूं करना, पता नहीं। अब देखिए, जब सीखते नहीं है तो ये सब मसाइल चालू हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, हाथ बांधा, सूरह फातिहा ज़मीन सुना, फिर कहा अल्लाह अकबर। दूसरी बार अल्लाह कहने के बाद दरूद शरीफ पढ़ेंगे हम, जो कि ज़रूरी है, वाजिब है नमाज में। दरूद शरीफ कौन सा? दरूद इब्राहिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, जो आप नमाज में पढ़ते हैं अत्तहियात में, कायदे में। ठीक है, ये हुआ 2 तकबीरात का। फिर तीसरी बार आप कहेंगे अल्लाह अकबर, तीसरी बार अल्लाह अकबर का। उसके बाद आप दुआ पढ़ेंगे। जनाजे की बहुत सारी दुआएं मिलती है जो सुन्नत से साबित है। 3-4 तो बिल्कुल मारूफ है, जो सबकी सब सही है। एक दुआ तो है जिसमें रसूलुल्लाह ने नाम लेकर दुआ किया, अल्लाह फला बिन फला है, इसकी मैयत है तो उसकी मग़फ़िरत कर बख्श दे, वो भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। दूसरी दुआ ये कि आपने बच्चे के लिए एक दुआ साबित है, आपने पढ़ी एक बार, एक छोटा बच्चा था, तो वो दुआ भी आप पढ़ सकते हैं। तीसरी दुआ जो सबसे मशहूर और मारूफ है, जो हम सब पढ़ते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक, जो बिल्कुल कॉमन है, हम सब पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उनसा, वो जो दुआ है वो भी आप करते हैं। ये सबसे कॉमन है। ठीक, ये भी आप चाहे तो कर सकते हैं। दुआएं की आप, दुआ के बाद आपने फिर कहा अल्लाह अकबर। ठीक, दुआ के बाद अल्लाह अकबर का, ये कितने बार अल्लाह अकबर? चौथी बार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, ये हो गया। इसमें एक रिवायत जो मिलती है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से, वो ये है कि सिर्फ एक सलाम भी काफ़ी है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये भी काफ़ी है, और 2 सलाम। अब एक सलाम से तो हम बस को पढ़ता नहीं है, लेकिन आप अगर उम्रे और हज चुके होंगे तो बहुत सी बार हिंदुस्तानी लोग खड़े जाते सफ़ में, इमाम कर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, और हम खड़े चलते ऐसे, वो सब हलना चलना चालू कर देते, क्योंकि एक सलाम से पढ़ते। फिर हमारे पास हिंदुस्तानी लोग बोलते कितना अलग मसला है इनका, देखो आधी नमाज, आधा सलाम, आधा ये आधा वो, इल्म नहीं होने से होता है। एक सलाम भी कर सकते, चाहे तो दोनों भी कर सकते हैं। ये हुआ तरीका। सही बुखारी में मौजूद है कि नबी इस्लाम ने नजाशी का जनाजा पढ़ा था, उस पर 4 तकबीरात कही थी। सही मुस्लिम में है, ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं कि हमने नबी इस्लाम के पीछे जनाजा पढ़ा, आपने 4 तकबीरात कहीं, और एक दफ़ा हमने जनाजा पढ़ा तो आप इस्लाम ने 5 तकबीरात कही। सही मुस्लिम में मौजूद है। अहले तशय्युअ हमेशा 5 कहते हैं, 5 भी ठीक है, 4 भी ठीक है, बदल बदल के देनी चाहिए, कभी 5 पढ़ लें कभी 4, दोनों तरीके साबित है। और उसमें जो 5वीं तकबीर होगी ना, उसमें फिर 5वीं के बाद सलाम फेरा जाएगा, चौथी के बाद सलाम नहीं होगा, चौथी के बाद फिर दुआएं मांगी जाएंगी जी। ये उसका यानी तरीक़ाकार होगा। पहली तकबीर के बाद सूरतुल फातिहा। जनाजे में सना वाली रवायत कमज़ोर है। जनाजे में आपने पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा पढ़नी होती है और साथ एक सूरत मिलानी होती है। दूसरी तकबीर के बाद आपने दुरूशी पढ़ना होता है, उस पर तो खैर इजमा है। तीसरी तकबीर के बाद मैयत के लिए, हाज़िर मैयत के लिए दुआ करनी होती है, उस पर भी इजमा है। चौथी तकबीर के बाद आपने सलाम फेरना होता है। एक तरफ सलाम फेरना सुन्नत है, ताबईन से 2 तरफ भी साबित है, बेहतर है कि एक तरफ फेरें। पूरे अरब मुल्कों में एक तरफ ही सलाम फेरा जाता है। और अगर चौथी के बाद आप दोबारा दुआएं मांग सकते हैं मज़ीद, फिर 5वीं के बाद आप सलाम फेर दें। आपको एक मज़े की बात बताऊं, अगले दिन मेरे एक दोस्त मुझे मिलने के लिए आए, तो वो पहले कट्टर देवबंदी थे, आस्ता आस्ता दावत की वजह से रिवर्ट हुए। उन्हें बड़ी मज़े की बात सुनाई। वो कहने लगे मेरा एक देवबंदी दोस्त था, तो मुझे कहता तुम्हें अली ने गुमराह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो कहता कि हुआ ये कि हमारे इलाके में उन्होंने ना, चूँकि मस्जिद देवबंदियों की मैंने बात की थी, हम मुतवल्ली थे वहाँ पे, फ़ज़ाइल माल कहता है मैंने पहली दफ़ा ला के रखी थी, अब उनके लिए बड़ी मुसीबत थी। तो कहते मैं अपने इलाके में जब वापस गया तो उन्होंने 1 महीना पहले ही ना, एक कराची में कोई देवबंदी मुफ्ती था मुनाजिर, उसको कहा कि तुम 1 महीना तैयारी कर लो, तुम्हारा मुनाजरा कराना है। मुनाजरा एक स्कूल टीचर के साथ, वो भी साइंस टीचर, अरबी का टीचर नहीं, साइंस का टीचर। तो लेकिन जो हमारे लेक्चर्स देखता हो तो उसको इंजीनियरिंग भी आ जाती है। वो कहते नहीं, 1 महीने के बाद खैर कहते मैंने अपने पूरी मस्जिद कमेटी को, इमाम मस्जिद को, अपने लोगों को बिठाया, वो भी पूरी तैयारी करके आए। उनको तो पता नहीं था आगे होने क्या वाला है। तो कहते मैंने उनसे कहा कि ये बताइए कि हमारी जो अब गुफ्तगू या मुनाजरा या मुजाजरा जो कुछ भी होगा, इसकी बुनियाद किसके ऊपर होनी चाहिए, अहले सुन्नत के मनहज पे? उन्होंने कहा जी। तो उनका मौलाना साहब मैं तो हूँ जाहिल, मुझे तो अरबी भी नहीं आती, तो आप तो आलिम दीन है, तो मैं आपके सामने अहले सुन्नत का मनहज बयान करता हूँ, और ब्रैकेट के अंदर जो मैंने इंजीनियर साहब की वीडियो से सीखा है।
تو آپ اگر میں غلط بولوں آپ نے کہہ دینا غلط ہے، اگر میں صحیح بولوں تو آپ نے تصدیق کرنی، ان کا ہاں جی بیان کرو. اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ وہی بولے گا جو ہے ان کا. جی سب سے پہلے کتاب اللہ سے مسئلہ دیکھیں گے، اس کے بعد سنت سے، سنت سے نہ ملے تو اجماع امت سے، اور اجماع سے نہ ملے تو قیاس کریں گے. اس کی تو باتیں ہی کھل گئی. ٹھیک ہے، اس نے کہا یہ اہل حدیث، اس نے کہا میں اہل حدیث تو نہیں ہوں، میں تو کتاب و سنت کو فالو کرتا ہوں. ان کا یہ اہل حدیث تو اجماع کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ بھی پراپوگنڈا ہے. اس میں اہل حدیث کا بھی قصور ہے، انہوں نے بھی وہ اس چیز کے اوپر ایمفسائز نہیں نہ کیا سوائے شیخ زبیر صاحب کے، انہوں نے آ کے اس منہج کو زندہ کیا. ان کا جی بالکل ہمارا بھی یہی منہج ہے، کتاب اللہ سنت اجماع. اب انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا کرے گا، یہ بخاری مسلم سے رفع الیدین کی حدیثیں لائیں گے، ہم ترمذی سے ضعیف روایتیں رفع الیدین کے ترک پہ پیش کر دیں گے. نہ، اس نے سوال پتہ کیا کیا، مجھے جنازے سے یاد آیا. انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ نماز جنازہ میں آپ سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ پتہ حنفی نہیں پڑھتے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری کے بعد درود شریف، تیسری کے بعد دعا، چوتھی کے بعد سلام پڑھ دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ نماز جنازہ میں تو ثنا ہے، اس میں تو سورہ فاتحہ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے. تو نماز جنازہ ایک نماز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں فاتحہ نہ ہو؟ کہتا نہیں ہے اس میں. ان کا بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ کہتا نہیں آپ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہے. اس نے کہا جی ہے، صحیح بخاری کھولی. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے بخاری تو میں 25 سال سے پڑھا رہا ہوں. ان کا سر بخاری میں سے میں بھی آپ کو نکال دیتا ہوں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کے دوران اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا یہ میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں تعلیم دوں کہ نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے، آپ کا یہ طریقہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنا. ان کا یہ تو آ گیا صحیح بخاری. پہلے وہ کہتا ہے وہ مانا ہی نہ کہ بخاری میں لکھا ہے. ان کا بخاری لے کے میں آپ کو نکال دیتا ہوں. پھر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے لکھا ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس لیے اس حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، تو اس لیے حنفیوں کے نزدیک اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا نا، اہل سنت کا منہج ہے پہلے کتاب اللہ، پھر سنت، پھر اجماع، پھر چوتھے نمبر پہ امام حنیفہ. ہائے 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 ہائے، پھنس گیا. اس کا جواب تو اب کچھ بھی نہیں تھا. اس نے کہا میں نے تو آپ کو سنت پہ، ابھی تو اجماع پہ بھی نہیں ہم آئے، سنت میں نے آپ کو بتائی ہے اور ابن عباس کہہ رہے ہیں سنت ہے. اب آپ بتائیں کہ کس ترک رفع الیدین پہ پھر بھی ضعیف حدیثیں ہیں، اس پہ تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. آندہ سے رفع الیدین پہ مسئلہ نہ شروع کیا کریں، جنازے میں سورہ فاتحہ مسئلہ شروع کر دیا کریں. کیسے پوائنٹ دی گل ہے. ٹھیک ہے، اس نے کہا جی اب آپ مجھے بتائیں کہ کہاں یہ لکھا ہوا ہے، کتاب اللہ سے بتائیں، سنت سے بتائیں، اور باقی آگے تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ کہاں لکھا ہے کہ فاتحہ نہ پڑھو. تو اس کا جواب تو کوئی نہیں تھا. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ چونکہ جاہل ہیں، کوئی عالم لے کے آئے میں اس کے ساتھ بات کروں گا. یعنی ان کا لیول یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتے. یہ کیوں کہہ رہا تھا عالم لے کے آئے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عالم جو ہے وہ بڑے جاہل ہوتے ہیں، ان سے بات کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. عام آدمی جو ہے نا وہ چھوٹا جاہل ہوتا ہے. تو ایک بڑے جاہل نے کہا کہ میرے لیول کا کوئی جاہل لے کے آؤ تاکہ میں اسے کہانی کرا سکوں. تجھے تو میں کرا نہیں دیتا، تو چھوٹا جاہل ہے. اصل میں مطلب یہ تھا اس کا، یہی مطلب ہوا نا. جو بندہ ایک عام بندے کی بات کا جواب نہیں دے پا رہا، جو کہہ رہا مجھے عربی نہیں آتی ہے، میں آپ سے پوچھ پوچھ کے، کہتے ہیں بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے، اب تو بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے ان کے ساتھ پوچھ پوچھ کرتے ہیں یہ سارے. اچھا، اور وہی مجھے سنانے لگے. کہتے ہیں ایک پنڈی میں ایک مفتی ہیں بہت بڑے، ان کے بڑے مشہور ہیں، میں نام نہیں لیتا، میں اشارہ کر دیتا ہوں، دیوبندی ساروں کو پتہ ہے، وہ اس روئے عرض پہ ان کے بڑے مفتیوں میں سے ہیں. وہ پھر بالکل پرسنل بات ہو جائے گی. پنڈی صدر میں آپ کے ایک مفتی صاحب ہوتے ہیں دیوبندیوں کے. ٹھیک ہے جی، ان کی جو ان کے نام کے ساتھ جو ان کی کاسٹ آئی ہے نا وہ توئیں سے شروع ہوتی ہے. بس اتنا میں بتا دیتا ہوں، ان کو پتہ چل جائے گا کون ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں جی میرا ایک آفس کا کلیگ ان کے پاس پکڑ کے لے گیا. ان کا جی آپ کیا ہیں؟ ان کا میں جاہل ہوں. سٹارٹ ہی سے کرتے جاہل ہوں، آپ سے سیکھنے آئے ہوں، یہ نہیں پتا کرنے کیا آئے ہوں. ٹھیک ہے نا. تو کرتے کرتے انہوں نے اسی طرح کہتے ہیں، میں نے اس کو کہا کہ منہج کیا ہے، یہ وہ فارمولہ ہاتھ لگ گیا نا سر. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں سورہ فاتحہ کے بارے میں. وہی والی پورا ایپیسوڈ رپیٹ ہوا. اب اس کو تو پتہ تھا کہ یہ مسئلہ خراب ہے. اس نے کہا نہیں ہم تو سنت مانتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کو. اس نے کہا سر اگر آپ سورہ فاتحہ کو سنت مانتے ہیں تو آپ کی جو فقہ حنفی کی کتابیں ہیں ان میں تو نہیں لکھا ہوا. وہ کہتا نہیں میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، ہم سنت مانتے ہیں. اس نے کہا اچھا آپ مانتے ہیں تو آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟
صرف ماننا ہی ہے. وہ کہتے ہیں اس بات کو چھوڑیں. وہ بیسیکلی مناظرہ کر رہا تھا. ہاں میں نے مان لیا آپ کو, اگلے ٹاپک پہ آؤ, ادھر میں تمہیں ٹھبی دیا, ادھر تو تم نے ٹھبی دے لی نا. لیکن اس کو پتہ نہیں تھا, وہ پڑھا لکھا بندہ تھا. اس نے اپنے ساتھی کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ مان رہے ہیں نا, آندہ سے یہ پڑھتے نہیں پڑھتے تم نے پڑھا کرنی ہے, اٹھو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. فقہ حنفی پوری ختم, ایک فاتحہ دے مسئلے ہوتے ہیں, مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے ایک لوز بال مجھے بھی دے, میں بھی ایک فل ٹاس پہ چھکا مار دوں. نہ سر, اسی 6 چھکے مارنے ہیں, اس بعد ختم. خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو